جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء کی یہ ہے آیت کریمہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 87، اور یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت سمپل سی چھوٹی سی آیت ہے 87، اور حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ان کے نام سے ہی منسوب ہے یہ. اس دعا کا پہلے تو سمپل سے ترجمہ سمجھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانکا تو پاک ہے. معذرت، سبحان کا تو پاک ہے یا سبحان تیری تعریف؟ سبحان وہ حمد کا اگر ہوگا تو تیری تعریف ہے، سبحان کا ہوگا تو تو پاک ہے. اوکے، تو پاک ہے کا مطلب تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک، کوئی نقص تیرے اندر نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، تو پاک ہے. سبحان کا انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یعنی آیت جو ہے یہ اس کے تین حصے ہو گئے، تین ٹکڑے ہیں یہ. جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ رب العالمین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس کائنات میں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ تو ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک ہے. اور تیسرا اعتراف میں یہ کرتا ہوں کہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے. تیرا نہیں ہے، میں نے ظلم کیا ہے. اب وہ ظلم کیا کیا ہے اس کے لیے ذرا ہمیں اس کی ہسٹری میں جانا پڑے گا. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو ہے، حضرت یونس علیہ السلام بابل کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، بیبلونیا جسے ہم کہتے ہیں، بابل کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی طرف بھیجتا ہے تو پیغمبر کو جو بھی ہدایت آتی رہتی ہے، پیغمبر اپنی قوم کو تعلیمات دیتا رہتا ہے. اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے، قرآن کو پڑھ کر پتہ چلا کہ عام طور پر قوموں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیغمبروں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، پیغمبروں کی بات نہیں مانیں گے، ہٹ دھرمی اختیار کریں گے، ضد اختیار کریں گے. تو ہر پیغمبر، چاہے آپ حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبروں کی واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ سنت رہی ہے کہ جب کبھی قوم جو ہے وہ ان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے اور قوم ہٹ دھرمی پر اتر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت تک قوم کو ڈھیل دیے جاتا ہے، اور ایک خاص وقت تک پیغمبر کو صبر کی تلقین بھی کی جاتی رہتی ہے کہ تم صبر کرو، بس تم اپنا پیغام پہنچاتے جاؤ، یہ کرتے ہیں کرنے دو. اور پیغمبر جو ہے وہ آخری حد تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب یہ قوم جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی، یا یہ قوم اب سدھرنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بتاتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اس قبیلے سے، اس بستی سے، اس قوم سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے. جتنی بھی قومیں ہوئیں اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. کسی قوم پر زلزلہ آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر کوئی بجلی کا کڑکا آیا، مختلف قسم کے یہ عذاب آتے رہے. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا دماغ ایسے مطلب ہر چیز جو ہے میں پاکستان کے ریفرنس میں دیکھتا ہوں اور پاکستانیوں کے ریفرنس میں دیکھتا ہوں ہر چیز، کیونکہ میری ایک obsession ہے کہ شاید مستقبل سدھر جائے. لیکن جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے مجھے مستقبل بڑا تاریخ دکھ رہا ہے. فرمائیے، آپ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ، میں سمجھ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سنت رہی ہے کہ وہ ہر قوم کو آزماتا ہے. پیغمبروں کے ذریعے تعلیمات آتی ہیں، شارٹ کر لیتا ہوں، پیغمبروں کے ذریعے تعلیمات آتی ہیں، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب طے کر لیتا ہے کہ اب اس پہ عذاب نازل کرنا ہے تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بچا لیتا ہے، اور پھر اس قوم پر عذاب آ جاتا ہے اور قوم ہلاک ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی سنت رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان تمام پیغمبروں کو جن کا میں نے نام لیا، حضرت لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان تمام پیغمبروں کے لیے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں اس وقت تک کھڑے رہیں گے، اس وقت تک تعلیمات دیتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہوا یہ کہ ان کو بھی قوم کی طرف بھیجا گیا، ان کو بھی توحید کی تعلیم دی گئی،
ان کو بھی بتایا گیا کہ اپنی قوم کو یہ چیزیں بتاؤ، اور وہ انہوں نے بتائیں. لیکن دوسری قوموں کی طرح ان کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا کہ جی ہم نہیں مانتے، یہ ہے سرکشی کی. حضرت یونس علیہ السلام سے ایک غلطی کیا سرزد ہوئی کہ وہ جب قوم کو بتاتے رہے تو ان کا جو صبر کا پیمانہ ہے نا وہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ یہ قوم اب سدھرنے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے چونکہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا تو وہ اپنے ہی طور پر اس قوم سے نکل کر دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے. اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور صرف یہ ان پیغمبروں کا یعنی صرف حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ہمیں ذکر ملتا ہے. کسی پیغمبر نے کبھی بھی اپنی قوم کو کتنے بھی مشکل حالات ہوں نہیں چھوڑا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آیا. یہ چھوڑ کر چلے گئے. اب ہوا یہ کہ یہ جب اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دریا ہے جہاں پر ایک کشتی موجود ہے اور مسافر بیٹھ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے، یہ سوچ کر کہ میں اب اس قوم سے چلا ہی جاؤں، دور ہی چلا جاؤں. یہ سوار ہو گئے. وہ کشتی آگے گئی اور بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی. اس زمانے کی جو روایات تھیں، ہر جگہ کی رسم و رواج ہوتے ہیں، تو اس زمانے کے جو رسم و رواج تھے وہ یہ تھے کہ جب کبھی کشتی پھنس جاتی تھی بھنور میں، طوفان میں، تو وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ بیلیو تھا کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا غلام موجود ہے جو اپنے آقا سے فرار ہو کر آیا ہے، اور وہ اس غلام کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیتے تھے اور کشتی بچ جاتی تھی، مطلب طوفان سے نکل آتی تھی. یہ ان کا ایک ٹریڈیشن تھا. تو جب یہ کشتی بھنور میں پھنس گئی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو اپنے آقا کو چھوڑ کر فرار ہو کر آ گیا ہو. تو کسی نے یس میں جواب نہیں دیا. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں اس وقت یہ بات آئی کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے اس آقا کی مرضی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں. فتح کلامی، اب سے 3-4 بیٹھک پہلے آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا محبوب بندہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کو فوراً کھٹکا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اللہ یاد آتا ہے. تو فوراً دل میں آیا، بالکل دل میں آیا. اور چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، عام انسان نہیں تھے. ایک عام انسان کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے، اس کی دانش کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک پیغمبر کا ویژن کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، تو انہیں فوراً خیال آ گیا اور انہوں نے برملا اس کا اظہار کر دیا. ان کشتی والوں سے کہا کہ میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آیا ہوں. اب تاریخ کو اگر پڑھیں گے نا، ریکارڈ آپ پڑھیں تو کشتی والوں نے ان کا چہرہ دیکھا، بڑا نورانی چہرہ. پیغمبر کے چہرے پہ ظاہر ایک نورانیت ہوتی ہے. کشتی والوں نے ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا ان کا آرگومنٹ. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتے کہ آپ چھوڑ کر آئیں، آپ لگتا نہیں ہے ایسا. انہوں نے کہا نہیں، میں ہی ہوں. تو کشتی والوں نے اب تاریخی روایات کے مطابق قرعہ اندازی کی، قرعہ ڈالا. سب جو بھی لوگ تھے ان سب کے نام لے کے قرعہ ڈالا گیا. قرعہ ڈالا گیا اور قرعے میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا. انہی کا نام نکلا. انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا کہ میں ہی ہوں. تو 2 یا 3 مرتبہ جو ہے وہ ڈرا کیا گیا، قرعہ اندازی کی گئی اور انہی کا نام نکلا. تو بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اس کشتی سے چھلانگ لگا دی، دریا میں چھلانگ لگا دی. اور جب دریا میں چھلانگ لگا دی وہ کشتی تو بچ گئی، چلی گئی. وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اب مچھلی کو حکم دیا کہ میرا یہ بندہ ہے اور اس کو نگل لو، لیکن خبردار کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس کو زندہ نگلنا ہے صرف. اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے نگل لیا. یہ مختلف قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ واقعات موجود ہیں جن کو میں ایک ساتھ کمبائن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. نگل لیا. اب حضرت یونس علیہ السلام جب اس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کو اپنی اس خطا کا احساس ہوا اور بڑا شدت سے احساس ہوا. یہاں میں قطع کلام کہنا چاہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائش بھیجی، انتہائی سخت. مطلب اس سے سخت ہو نہیں سکتی. اس کو میں قید سے بھی، قید کیسی قید؟ آپ دیکھیں کہ وہ ایک شخص ہے جو ایک چھوٹے سے پیٹ میں بند ہے اور زندہ ہے. یا تو کوئی شخص مر جائے، ختم ہو جاتی بات. زندہ ہے، اب زندان میں ہے، قید میں ہے، سخت آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اس کو صرف ڈرانا ہے
تکلیف نہیں ہاں تکلیف نہیں پہنچانے کا مطلب کہ اس کے جسم کو کھانا نہیں ہے. ہاں تکلیف سے مطلب جسمانی تکلیف کوئی نہیں پہنچے گی اس کو. نہیں میں اسی کی وضاحت کر دوں تاکہ یہ بات کہیں کنفیوز نہ ہو جائے. یعنی مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کو تمہیں کھانا نہیں ہے, نگل لینا ہے. لیکن جب مچھلی انہیں نگل لے گی تو اس مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ان کی باڈی کو تو تکلیف پہنچے گی. ٹھیک ہے, وہ تکلیف نہیں, وہ تو پہنچے گی. ڈیمیج نہیں ہے, ڈیمیج کوئی نہیں. ہاں ڈیمیج کوئی نہیں, کیونکہ جب واپس آنا ہے تو صحیح حال میں پہنچنا ہے. ایگزیکٹلی, ڈیمیج کوئی نہیں ہو رہا, ڈیمیج نہیں ہو رہا, لیکن انتہائی کڑی آزمائش, انتہائی کڑی آزمائش. اور یہ اگر میں اس پہ اٹکا ہوں کہ بہت سے لوگ تکلیف میں آتے ہیں, آزمائش میں آتے ہیں, اور وہ اگر اس مثال کو اور فوراً کیا ہوتا ہے آیت کریمہ کا بھائی وہ ختم کر لو, 1.25 لاکھ پڑھ لو, 2 لاکھ پڑھ لو. اور یہ بڑی مجھے کرب ہے اس کا کہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی گرم ہے اور وہ اس کے وہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں اور خواتین گھر کی بیٹھ جاتی ہیں اور 1.25 لاکھ 2 لاکھ. اور میں اکثر سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ اس کو کوئی ڈیمیج نہیں کرنا ہے لیکن تپا دینا ہے کہ سدھر جاؤ اور سمجھ لو, اپنی غلطی کو دیکھ لو, اور اگر سمجھ گئے یہی تو آزمائش اللہ تعالیٰ اپنے بندوں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں, جس کیلیبر کا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کی آزمائش بھی اسی لیول کی ہوتی ہے. یہ بات یہ یاد رکھیے گا, نبی کے کیلیبر کی آزمائش عام جیسا میرا جیسا کوئی مطلب چھوٹا موٹا آدمی جو ہے نا وہ اس آزمائش کے لیے نہیں ہوتا. اور نبی کی آزمائش یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں جن سے کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. یہ کوئی مطلب عام وہ زبیر احمد نہیں ہو سکتا, آپ کی آزمائش ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا کیلیبر, ہر ایک کی رسپانسبلٹی دیکھ کر اسے آزماتا ہے, اور بڑی کڑی آزمائش تھی وہ. اور یہاں پہ پھر بچنے کا طریقہ, ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا پھر آگے چلیں گے. چھوٹا سا Get tempted by mouth-watering juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. زبیر صاحب پھر ہم بات کر رہے ہیں آیت کریمہ کی. اب وہاں تک آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈیمیج نہیں کرنا, نگل لو, آزمائش ہے سخت کڑی, اور یہاں پہ آ کے آپ فرما لیتے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مچھلی نے ان کو نگل لیا, اور اس وقت ان کو یہ بات احساس ہوا اور شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ یہ اصل میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہ وہ اسی کا ذکر ہے کہ ظلم میں نے اپنے اوپر کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو نہیں سمجھا اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی. تو دیکھیں جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا, اسے جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً پلٹتا ہے, فوراً استغفار کی طرف فوراً پلٹے گا, فوراً استغفار کرے گا. انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھنی شروع کی. یہ ان کے الفاظ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا ان کے الفاظ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے 3 باتیں بیان کی اس میں, جو میں شروع میں کہہ رہا تھا 3 حصے. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یا اللہ تو ہی معبود ہے, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اور کوئی اور نہیں ہے ہستی جس کو میں تیرے ساتھ شریک کروں. دوسری چیز کہ تو ہر عیب سے پاک ہے, ظاہر ہے تو ہے سبحان, تو ہر عیب سے پاک ہے اور کوئی اس میں تیرا شریک نہیں. اور تیسری بات کہ جو ظلم ہوا ہے وہ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں, کیونکہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تیری تو مصلحت یہ نہیں تھی, تو یہ نہیں چاہتا تھا, تو نے ایسا فیصلہ نہیں دیا تھا, تو نے مجھے ثابت قدمی سے حق بات بولنے کے لیے بھیجا تھا, لیکن میں نے اصل میں غلطی کی. اور میں نے کسی وجہ سے کی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک کہ مجھے حق بات بولنے کے لیے ثابت قدمی سے بھیجا گیا تھا, میں نے نہ بولی اور پھر خسارے میں رہا. نہیں خسارے, ایگزیکٹلی میں اس کو لانے کی کوشش. آپ بالکل صحیح لائیں. تو یہ اصل میں ہمیں یعنی پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا وہ اس مقصد سے خود ہی آپ وڈرا ہوئے, اور وڈرا ہونے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ مجھے وہ وڈرا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس بات کو یہ دیکھیں آپ کہ اب روایات میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے,
بعض میں 40 سے کچھ کم بھی آتا ہے کہ اتنے دن تک رہے، لیکن وہ کتنے بھی دن رہے اس سے وہ ہماری بحث کا اصل مسئلہ نہیں ہے. ہماری مسئلہ یہ ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور سخت آزمائش میں رہے اور چند شب و روز ضرور رہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دوسری طرف قوم کو دیکھتے ہیں ذرا. اچھا ایک بات یہاں میں نے بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی قوم سے جب نکلے تھے نا غصے کے عالم میں، قوم سدھر نہیں رہی تھی، مان نہیں رہی تھی، تو وہ غصے کے عالم میں نکلے اور قوم کو یہ کہتے ہوئے نکلے کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا 3 دن کے بعد. ٹھیک ہے، یہ نکل گئے کہہ کر. اللہ تعالیٰ نے تو عذاب کا کہا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے لیے باقاعدہ انبیاء کو کہتا ہے کہ تم نکل جاؤ، اب عذاب آنے والا ہے. اللہ کی بیسس پہ کمٹمنٹ کر کے نکلے، کمٹ کر لیا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. یہی تو آپ ایک تو وڈرا ہوئے، آپ نے اللہ کے عذاب بغیر اللہ سے بات کیے، اللہ کی کوئی ایسی کوئی کلیئرنس، اللہ تعالیٰ کو آرڈر کرنے کے عذاب بھیج دے. ایگزیکٹلی آپ نے کلیئرنس نہیں لی اللہ تعالیٰ سے، آپ نے اللہ کے عذاب کی بات کر لی. کیسے کر لی؟ یہ والا مسئلہ ہوا. وہ بابے ہمارے جو عذاب بھیج رہے ہوتے ہیں اور جو عذاب واپس لے رہے ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے یا دکانوں پہ بیٹھ کے. اچھا چلیں، میں نے کہنا تو میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، انہوں نے بھی سمجھ لیا، آگے چلیے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اچھا یہ کہہ اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ ہم جو عذاب نازل کر ان کو نیست و نابود کر، میں اس کو وہاں سے ملانے کی کوشش ہرگز نہیں. اور میں ایک اور بات بڑی وضاحت سے بیان کر دوں، ناظرین اس کو کوئی غلط انٹرپریٹ نہ کریں. یہ پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کو ہرگز آپ نافرمانی یا گناہ کے زمرے میں نہ لیجئے. نافرمانی یا گناہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک چیز پتہ ہے غلط ہے اور میں وہ کروں. یہ پیغمبر کی لغزش ہے، پیغمبر سے غلطی ہوئی ہے اور یہ غلطی ہے. یہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ جب میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو میں کروں. نہیں، ایسا نہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے. کسی پیغمبر کے لیے یہ یاد رکھ لیں، تمام ناظرین کو میں بتا دوں، تمام کے تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر، ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم ہیں. اچھا اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں، میں ایڈ کر دوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عام آدمی بھی غلطی یہ کرتا ہے یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، میں دیکھ لوں گا. ہم شاید یہ بھول گئے ہیں کہ یہ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں اس کی سزا کیا ہے. تو ہم بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، میں بہت نالائق ایک آدمی ہوں، بہت سی غلطیاں دانستہ بھی کرتا ہوں کبھی کبھار، لیکن میں نافرمانی میں نہیں کرتا ہوں. اس وقت میری سمجھ یہ ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں کہ میں نافرمان شاید نہیں ہوں، نالائق ہوں. اس وقت سمجھ نہیں پاتا، میری سمجھ بوجھ میں کمزوری ہو جاتی ہے. تو میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک ہم چونکہ دعاؤں کا ذکر یہ کر رہے ہیں تو ایک دعا آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہماری بھول اور ہماری گناہ ان دونوں سے ہمیں جو ہے نا نجات عطا کر. یہ دونوں باتیں آئیں گی. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک غلطی ان سے ہوئی اور وہ چلے گئے اور عذاب کا کہہ کر چلے گئے. اچھا اب دوسری طرف کیا ہوا؟ یہ تو مچھلی کے پیٹ میں آ گئے. دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے سامنے اپنے پیغمبر کی کمٹمنٹ کی لاج رکھنی تھی. پیغمبر نے کمٹ کی یہ چیز اور اللہ کا پیغمبر ہے، چاہے اللہ نہ چاہتا ہو لیکن اللہ کو اپنے پیغمبر کی اس زبان کا پاس رکھنا ہے. تو جیسے ہی 3 دن گزر گئے تو کالے کالے بادل آنے شروع ہوئے اور بادل آنے شروع ہوئے اور قوم چونکہ واقف تھی کہ اس طرح کے عذاب پچھلی اقوام پہ بھی آئے ہیں، تو جب عذاب یعنی بادلوں کی شکل آنی شروع ہوئی اور سمجھیں کہ عذاب نازل ہونے والا تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ میدان کی طرف بھاگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، ہم نے تیرے پیغمبر کی بات نہیں مانی، ہم سے بڑی بھول ہوئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری تاریخ میں یہ واحد قوم ہے کہ جس پر عذاب کے آثار آئے اور اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. کسی پر ایسا نہیں ہوا. کسی پر بھی عذاب جب نازل ہونا شروع ہوا تو چاہے کسی نے کتنی بھی معافی مانگی ہو، عذاب نازل ہوا. اس قوم پر نہیں ہوا. آپ میرے ریفرنس میں اس قوم کے ساتھ یہ واحد قوم ہے کہ جس پر عذاب کے آثار آئے لیکن اس نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا. اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر ابھی اتمام حجت کر ہی نہیں رہا تھا، تو پیغمبر کی زبان کا پاس رکھنا تھا، اس لیے عذاب نازل ہوا
قوم جب گڑ گڑائی تو اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا. اب کیا ہوا, یہ قوم جب گڑ گڑائی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بادل چلے گئے تو یہ قوم کھڑی ہوئی اور انہوں نے لوگوں آپس میں کہا کہ بھائی ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا چاہیے, وہ کہاں چلے گئے, کیونکہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے اور وہ ہمارے درمیان ہوتے تو رحمت ہوتی. تو قوم کے چند افراد نکلے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے. اب جب یہ تلاش کرنے کے لیے نکلے, اب دوسرے اینڈ پر سنیں کہ وہ جو جتنے دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے, اب اللہ تعالیٰ مچھلی کو حکم دیتے ہیں کہ بحفاظت ان کو کنارے پر ان کو جا کر اگل دو. اب مچھلی جو ہے وہ کنارے پر آتی ہے اور اپنے پیٹ میں سے ان کو نکال دیتی ہے باہر. ختم, مچھلی کا کام ختم ہو گیا. وہ اب جب کنارے پہ پڑے ہوتے ہیں تو چونکہ مچھلی کے پیٹ میں اتنا عرصہ رہے, اس وجہ سے پوری باڈی, پوری جو کھال ہے نا, وہ گرمی کی حدت کی وجہ سے جو ہے نا گل چکی تھی, اس میں عجیب کھال ہو گئی تھی وہ, اور وہ بہت ہی لاغر سے اور کمزور سے پڑے ہوئے تھے کنارے پر. اور وہاں سے قوم کے وہ افراد جو ہے ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے, اور قوم کے افراد نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس حالت میں پڑے ہیں, تو انہوں نے ان سے معافی مانگی اور ان کو اپنے قبیلے کی طرف لے گئے. یہ ہے پوری جو پکچر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام سے یہ جو ہوئی تھی غلطی, جس کی انہوں نے دعا مانگی تھی. ایک اور بات بتا دوں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اس طرح سے استغفار نہ کرتے, دعا نہ کرتے, تو قیامت کے دن تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھتا میں. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, قیامت کے دن تک, آج تک نہیں, قیامت, پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال تک قیامت آئے گی, میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا. اتنی بڑی پاورفل یہ دعا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے, تو اس میں برکت ہی برکت ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ دعا جہاں پر جس آیت پر ختم ہوتی ہے 87 پر, اس کی اگلی آیت ہی ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ. اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے سن لی تمہاری بات. یہ دعا, یعنی جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے. ایڈمٹ کرے کہ میں نے غلطی کی ہے, یا اللہ میں ظالم ہوں, اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. اس آیت کے فوراً بعد فَاسْتَجَابَ لَهُ ہے. بہت شکریہ اس کے لیے. میں نے اس آیت کریمہ کا مطلب بہت سے لوگوں کو بہت بار سمجھایا ہے, اور شاید مجھے بھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی جتنا ایکسپینڈ کیا. تو بہت شکریہ اس کے لیے. اگلی دعا کی طرف چلیں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی.